کیا انہیں گھر سے نکال دیں؟ جیسے مغربی تہذیب کا اصول ہے. آج انگلینڈ میں مغربی تہذیب میں پیرنٹس ہاؤس بنے ہوئے ہیں. اگر ماں بوڑھی ہو گئی 90 سال کی ہو گئی، کھانستی زیادہ ہے، تو بچوں کو، صاحب کے بچوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ ساری رات اماں کھانستی ہے، اسے وہ باہر پہنچا دو. بابا سے تنگ آ گئے ہیں تو باہر پہنچا دو. لوگوں نے کاروبار شروع کیا ہوا ہے، ایسے گھر بنائے ہوئے ہیں، گورنمنٹ ان کی امداد کرتی ہے، وہاں کی وہ ان کی خدمت کرتے ہیں، گورنمنٹ سے انہیں پیسے ملتے ہیں. اب یہ بیٹا جو ہے، سگا بیٹا، یہ کبھی کبھار 10 دن کے بعد، 12 دن کے بعد اگر وہ بھی موڈ آ جائے، طبیعت میں بات آ جائے، تو پھر کبھی ماں کے پاس جائے گا. 20 دن کے بعد کوئی ایک پیپسی کی بوتل لے جائے گا، کوئی شراب کی بوتل لے جائے گا، کوئی تھوڑا سا کھانا لے جائے گا. 10 منٹ بیٹھے گا، چلو بابا. مہینے کے بعد وہ بھی اندازہ کریں، اس تہذیب کا بھی اندازہ کریں اور اسلامی تہذیب کا بھی اندازہ کریں. اسلام نے کتنے اہم اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کا ہمیں حکم دیا. تو پہلا فرمایا اگر وہ بوڑھے تیرے پاس ہو جائیں، ان کی طبیعت میں کچھ چڑچڑاپن خدا نخواستہ آ گیا، وقت برا نہ منا، وقت لہما جناح الذل، ان کے سامنے عجز انکساری کے کندھے چکا دے. پہلا. دوسرا فرمایا وقل لہما قولا کریما، اگر تو نے ان سے بات کرنی ہے تو اچھی بات کر، بابا سے اماں سے بھلی بات کر. تیسرا فرمایا فلا تقل لهما اف، ان کے سامنے اف بھی نہ کر. بعض مفسرین نے نقل کیا کہ اگر اف سے بھی زیادہ کوئی بات اور ہوتی تو اس کی بھی ممانت آتی، کیونکہ اس سے آگے کوئی لفظ سمجھ ہی نہیں آتا، اس لیے اف ایسا کہنا بھی نہ کہے. 4 ولا تنہرهما، اور انہیں جھڑک بھی مت. اگر وہ بار بار کچھ تجھ سے مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تو بوڑھا ہو گیا، وہ بوڑھے ہو گئے اور تو جوان ہے، اور بار بار کہتے ہیں تو ان سے جھڑکنا. اس پر صبر اور ضبط کے لیے اپنے بچپن کو ذرا یاد کر کہ تو نے اسی ماں کے پیٹ میں کتنی مرتبہ لاتیں ماری، کتنی مرتبہ ماں کو تنگ کیا، اور وہ بیچاری ہسپتالوں میں پھری کہ پیٹ میں درد ہے، اسے کیا پتا کہ بیٹا ہی لاتیں مار رہا ہے مجھے. کتنی مرتبہ اس نے دکھ اٹھائے اور 9 مہینے تک تجھے اٹھایا، پھر 2.5-3 سال تک دودھ پلایا. اگر تو نے پیشاب کر دیا بستر پر تو ٹھنڈا ہو گیا، ساری رات وہ ٹھنڈے بستر پر خود لیٹی، تجھے چھاتی پر لٹایا. وہ باتیں بھول گیا. آج ماں کے سامنے گستاخی کرتا ہے، ماں کی وہ باتیں تجھے یاد نہیں آ رہی، باپ کی وہ شفقت ساری بھول گیا. تجھے کان درد تھی تو سارے ڈاکٹروں کے پاس لیے پھرا، تیرے دانت میں درد ہے تو وہ ساری رات پریشان رہا، حکیموں کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس. تیری تعلیم کا مسئلہ آیا تو نے سارا کچھ بیچ ڈالا، تیری شادی کا مسئلہ آیا تو وہ خود غریب ہو گیا، سارا کچھ تجھ پر خرچ کر دیا. ساری باتیں نظر انداز کرتی. وقل لهما قولا کریما، ان سے اچھی بات کرنا، بھلی بات کر کہنا ہے. 5ویں بات فرمائی، یہی نہیں یہیں تک اکتفا، بلکہ 6واں حکم فرمایا وقل رب ارحمهما تمہارا ربیانی صغیرا. تم پر یہ بھی لازم کر رہا ہے اسلام، قرآن مقدس نے یہ بھی لازم کیا کہ ماں باپ کے لیے دعا بھی کر. اے اللہ ان دونوں پر رحم کر. قل رب ارحمهما، یا اللہ میری ماں پر، میرے باپ پر رحم کر. کما ربیانی صغیرا، انہوں نے بچپن میں مجھ سے بڑا پیار کیا تھا، انہوں نے بچپن میں میرے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کیا تھا میرے بچپن میں، اس لیے تم پر رحم کر. جتنی تفصیل کے ساتھ قرآن مقدس نے ماں باپ کے حقوق کا ذکر کیا جو مجھ پر لاگو ہوتے ہیں، دنیا کے کسی مذہب نے کیا ہی نہیں، دنیا کے کسی مذہب نے کیا ہی نہیں. دوسرے مذہبوں کو چھوڑو جو غیر آسمانی مذہب ہے ان کی تو بات ہی نہیں، جنہوں نے لوگوں نے نظریات بنا لیے. سکھ ہیں انہیں بھی چھوڑ دیں، بدھ ہیں انہیں بھی چھوڑ دیں، ہندو ہیں انہیں بھی نکال دیں، اس لیے کہ ہمارے نزدیک یہ ہے ہی غیر آسمانی مذہب. آسمانی مذاہب میں تورات انجیل سر فہرست ہیں، مگر تفصیل کے ساتھ، اس تفصیل کے ساتھ قرآن مقدس نے بیان کیا ہے. یہ ساری کتابیں پوری کی پوری اتنی بڑی ضخیم کتاب بائبل وہ خاموش ہے. ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کو قرآن مقدس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
بڑے انداز میں بیان کیا. عبداللہ ابن عمر بیٹھے ہیں, ایک نحیف بندہ آیا, کمزور بندہ, اور آپ کہتے ہیں کہ کاش اس بندے کی کمزوری جو ہے وہ اللہ کی راہ میں ہوتی. یہ اتنا کمزور اور نحیف ہو گیا ہے, یہ خدا کی راہ